محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعرہ الصلوات. یہاں سے وہاں تک مل کر ایک اور بلندتر صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یا علی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے حسین ابن فاطمہ سلام اللہ علیہما کے ایام کا آغاز ہو رہا ہے. اگرچہ کہ آج پاکستان کے افق پر تو چاند بظاہر نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال تمہید محرم الحرام کے سلسلے کی یہ مجلس سمجھ لیجئے گا، اور کل انشاءاللہ محرم کے چاند کے اعتبار سے بھی کچھ گفتگو کریں گے جب کل چاند رات ہو جائے گی. اس وقت عرض خدمت یہ ہے کہ امام مظلوم کا غم حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے جاری و ساری ہے.
اور اس پر متعدد روایات ہیں ہمارے پاس. سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام کو ان کے رب کی جانب سے کچھ کلمات القا کیے گئے. فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کلمات کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی. تو إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو خدا بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. تو یہ جو کلمات تھے، یہ بہار و انوار میں علامہ مجلسی نے جلد نمبر 44 میں اس روایت کو لکھا ہے کہ وہ کلمات جو جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو القا کیے رب کی جانب سے، وہ یہ تھے کہ یا حمید بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن والحسین. اس روایت میں اس طرح سے، ورنہ کچھ اور بھی تعبیرات ہیں. الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یہ تعبیرات بھی ہیں روایت میں. اور روایت میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس طرح سے بیان فرمایا. اب عالم غیب کی خبریں تو یا اللہ دے سکتا ہے یا 14 دے سکتے ہیں جو متصل ہو غیب سے، ورنہ کسے معلوم کہ آدم علیہ السلام کو کون سے کلمات القا کیے گئے، اور جب ان پر وہ کلمات القا کیے گئے یعنی انہیں سکھلائے گئے تو اس کے بعد کیا رد عمل تھا ان کا. تو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا نام آدم علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا، فسالت دموعہ من عینیہ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہوئے آدم علیہ السلام. اور انہوں نے یہ کہا کہ اے جبرائیل، جب میں ان 5 ناموں میں سے 4 ابتدائی نام لیتا ہوں تو میرا دل مغموم نہیں ہوتا، لیکن جیسے میں حسین کے نام پر آتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے جبرائیل نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھنا شروع کیے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے. اور ان مصائب میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے، گویا یہ وہ پہلے مصائب ہیں کہ جو پڑھے جا رہے ہیں اس کائنات میں. اگر بشری اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے مصائب ہیں کہ جو پڑھے جا رہے ہیں. تو جبرائیل مصائب پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یقتل عطشانا وحیدا فریدا غریبا، کہ اے آدم ایک وقت وہ آئے گا کہ جب حسین تنہا رہ جائیں گے، یقتل عطشانا، اور انہیں قتل کیا جائے گا جبکہ وہ بہت پیاسے ہوں گے، وحیدا فریدا غریبا، اور وہ تنہا بھی ہوں گے، غربت کے عالم میں بھی ہوں گے. اچھا آپ غور کیجئے گا، اب چونکہ آج ایک تمہیدی ابتدائی مجلس ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات کو، خاص طور پر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی پیاس کا ذکر آپ کو جا بجا مصائب میں ملے گا. حتیٰ یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب مصائب پڑھے تو یقتل عطشانا، جو پہلا لفظ کہا وہ یہ کہا حالت پیاس میں حسین کو شہید کیا جائے گا. اس لیے میری 10 بستہ گزارش ہے آج کی گفتگو کا ایک پہلا پیغام یہ ہو جائے کہ ویسے تو ہمیشہ ہی تاکید ہے کہ جب بھی آپ پانی پئیں تو امام حسین علیہ السلام پر صلوات بھی بھیجیں، یا کم از کم ایک جملہ یہ کہیں کہ السلام علیکم ابا عبداللہ، اور حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجیں کہ لعن اللہ قاتل الحسین. یہ جملہ خود امام نے سکھلایا. اور اگر آپ یہ عربی یاد نہ رکھ سکیں تو اردو میں کہہ دیں، جس زبان میں آپ چاہیں کہہ دیں کہ سلام ابا عبداللہ الحسین پر، اور لعنت ہو ان پر جنہوں نے حسین کو شہید کیا. اس حدیث کی تشریح اگر ہو سکا تو میں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، فقط حدیث ابھی سنا دوں. امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی 1,00,000 درجات بڑھا دیتا ہے، 1,00,000 گناہ معاف کر دیتا ہے، 1,00,000 نیکی عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. یہاں سے وہاں تک نام ہے حسین ابن علی. ایک مل کے اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. اب یہ فقط پانی پینے پر کیسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی خیرات بانٹ رہا ہے نام امام حسین علیہ السلام پر؟ یہ انشاءاللہ بات کا ایک موضوع بن جائے گا تو میں عرض کروں گا کہ اس کی مصلحت کیا ہے. بس اتنا یاد رکھیے گا، اللہ عز و جل نے چاہا یہ ہے کہ کسی بھی وسیلے اور ذریعے سے حسین کی یاد مومن کے دل میں باقی رہے. آپ از اول محرم تا ذی الحج، یہ جو پورا اسلامی سال ہے، اس میں کوئی مناسبت دیکھ لیجئے جو زیارت کی مخصوصی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے. آپ عاشور سے شروع کیجئے، پھر 40 حسینی. کچھ مخصوصیاں ایسی ہیں کہ جو عوام الناس میں مشہور نہیں ہیں لیکن وہ ہے بڑی مخصوصی. مثلا 15 رجب المرجب بہت اہم مخصوصی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. تقریباً نجف کے تمام طلاب 15 رجب المرجب، چاہے وہ کوئی بھی دن آ جائے، شب جمعہ نہ بھی ہو، تب بھی وہ روضہ امام حسین علیہ السلام میں کرتے ہیں، اس لیے کہ 15 رجب المرجب مخصوصی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی. 15 شعبان المعظم
ولادت ہے آقا صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں جب امام کا نام، خاص طور پر زمانے کے امام کا نام آئے تو مل کے صلوات بھیجنی چاہیے آپ کو محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مخصوصی ہے 15 شعبان زیارت امام حسین علیہ السلام کی، ولادت امام زمانہ علیہ السلام کی. بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس سے ہاتھ ملائیں، اسے چاہیے کہ شب 15 شعبان حسین کی قبر کے پاس پہنچ کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اللہ اکبر. یعنی ایک ظاہر امام حسین علیہ السلام کس مقام تک پہنچ جائے کہ 1,24,000 انبیاء ان سے ہاتھ ملائیں. اور امام نے فرمایا بشمول سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا چاہا ہے؟ شعبان سے آگے بڑھیے تو رمضان میں آ جائیے. اب رمضان میں ہے شب قدر، مخصوصی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. عید الفطر پر آ جائیے، ہے عید کا دن، مخصوصی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. شب عید الگ مخصوصی ہے، روز عید الگ مخصوصی ہے. عرفہ پہ آ جائیے تو عرفہ سے بڑی تو شاید کوئی مخصوصی ہے ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میدان عرفات کے حاجیوں پر بعد میں نگاہ رحمت کرتا ہے اور حسین کے زائروں پر پہلے نگاہ رحمت کرتا ہے بنص سے حدیث معصوم. عید قربان پھر مخصوصی زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. اچھا یہ تو سارا سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اہتمام رکھا ہے. جو میں بات پیش کرنا چاہ رہا تھا اب یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کرے تو انسان سال میں 2 بار چلا جائے اور 3 بار چلا جائے، جتنی مرتبہ چلا جائے تو وہ کم ہے. لیکن جو نہ جا سکے یا فرض کیجئے کہ 2-4 بار بھی آپ چلے جائیے زیارت پر، تو آپ اپنی زندگی کا 95% ٹائم تو وہاں گزار رہے ہیں نا جس شہر میں آپ رہتے ہیں. تو یہاں کیسے کیجئے امام حسین علیہ السلام کو یاد؟ پانی ایک ایسی بیسک نیسیسٹی ہے انسان کی. کاش میری بات پہنچ سکے. آپ کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں لیکن پانی کے بغیر شاید 2-3 دن سے زیادہ انسان سروائیو نہیں کر پائے گا، وہ بھی بڑی مشکل سے. جو انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے آکسیجن کے بعد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بنیادی ترین ضرورت کو متصل کر دیا ہے نام امام حسین علیہ السلام سے. پانی تو پیو گے نا، زیارت پہ بار بار نہیں جا سکتے، پانی تو روز پیو گے. تو بس پانی کو دیکھو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کیا کہنے. یہ آج باتیں اسٹیبلش ہو جائیں، اس لیے کہ اگر ہم سارا سال اس پر عمل نہ بھی کر سکیں تو کم از کم محرم میں 10 دن تو عمل کر لیں. پانی دیکھو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لعن اللہ قاتل الحسین. سبحان اللہ. میں پھر دوہرا رہا ہوں، امام علیہ السلام کا کلام ہے کہ 1,00,000 نیکی اللہ عطا کرتا ہے، 1,00,000 گناہ معاف کر دیتا ہے، 1,00,000 درجات بلند کرتا ہے. ایک جواب تھوڑا سا یہاں پر آ جائے کہ مولانا صاحب یہ کیسے ممکن ہے، فقط ایک پانی پینے سے اتنا بڑا ثواب؟ دیکھیے یہ عمل کا جو معیار ہے نا، جو اجر ہے، وہ عمل کرنے والے کے اعتبار سے نہیں ہے، جس کی خاطر یہ عمل کیا جا رہا ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. بات پہنچ رہی ہے؟ جس سے منسوب یہ عمل ہے. نام امام حسین پر ایک اور مل کے صلوات بھیجے، محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی نے آپ کی والدہ کو 100 روپے کا تحفہ دیا. 100 روپے آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. کاش میری بات پہنچ سکے. وہ جو اس نے احترام رکھا ہے نا آپ کی والدہ کا، وہ آپ کے لیے ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کسی نے آپ کے بچے کے ساتھ شفقت کی، ایک ٹافی دے دی چھوٹی سی، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت رہے گی. ٹافی کی قیمت کیا؟ 5 روپے کا. 5 روپے کا معاملہ نہیں ہے. اس نے جو میرے اپنے کے ساتھ شفقت دکھائی ہے، اللہ کا اپنا ہے حسین. کیا کہنے. بات پہنچ رہی ہے میری یا نہیں پہنچ رہی؟ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کر لے، اللہ کہتا تم نے اپنے آپ کو میرے ساتھ جوڑ لیا. یہ فقط میں خطابت نہیں کر رہا یہاں پر کہ میں خطیبانہ رنگ آمیزی میں کوئی بات کہہ دوں یہاں پر. کیا حدیث یہ نہیں ہے کہ منظار الحسین بشط الفرات کا منظار اللہ علی عرشہ؟ جو فرات کے نزدیک حسین کی زیارت کرے تو ویسا جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہوں. انگوش بدندہ ہو جائے انسان کے اس حدیث کا کما حقہ مطلب کیا ہے. خدا کی زیارت، خدا کو نظر آنے والی چیز ہے کیا خدا کی زیارت؟ بظاہر شاید اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر عالم امکان میں ہوتا کہ اس روئے زمین پر کسی مقام پر پہنچ کر کوئی خدا کی زیارت کر سکے، تو اگر تمہارے دل میں کبھی ایسا خیال آ جائے تو پہنچ جاؤ کربلا،
امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لو. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ویسا جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہے. کیا کہنے, یہاں عقلیں بند ہے, اب یہاں گنجائش نہیں کہ کوئی بات ہو سکے. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ عمل, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حسین کی یاد باقی رہے, اور یہ حضور مکرم نے پھر اہتمام کیا. دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, اور یہ میں مصادر اہل سنت سے پڑھ رہا ہوں, اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, دیکھیں ایک مذہب اہل بیت علیہ السلام کے بہت چھوٹے سے اور معمولی سے خادم ہونے کی حیثیت سے میں مذہب حقہ تشیع کا دفاع بھرپور انداز سے یہاں سے کروں گا, توہین کسی کے نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ انہوں نے روایت کی کہ میں نے خود دیکھا, رأیت النبی یمس لعاب الحسین کما یمس الرجل السکرہ, کہیں التمرہ کا لفظ ہے. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ حسین کے لعاب کو ایسے چوس رہے ہیں جیسے ایک شخص, کما یمس التمرہ ہے کہیں پر, کما یمس السکرہ ہے, جیسے کوئی انسان شکر کو چوسا کرتا ہے یا کھجور کو چوسا کرتا ہے. رسول اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے, اور ہر عمل بحکم پروردگار ہے. اللہ جانے اس عمل میں رسول اللہ کے کیا امر خداوندی ہے. مجھے تو جو بات اس وقت سمجھ میں آ رہی وہ یہ ہے کہ شاید اللہ کے رسول سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ جو میں دہن حسین کو چوس رہا ہوں نا, تو اب جو کچھ حسین کی زبان سے تمہیں ملے تو سمجھ جانا ویسا ہے جیسے رسول اللہ کی زبان سے مل رہا. اللہ اکبر. سمجھے. تو اس کے بعد حضور کہتے جاتے تھے کہ احب اللہ من احب حسینہ و ابغض اللہ من ابغض حسینہ. خدا دوست رکھتا ہے اسے جس کو, جو حسین کو دوست رکھے, اور خدا بغض رکھتا ہے اسے جو حسین سے بغض رکھے. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ امام حسین اسلام تک جب آپ پہنچ رہے ہیں تو امام حسین کا معاملہ نہیں ہے, یہاں سے آپ خدا تک پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ محرم کی مجالس ہے. اس کے بعد حضور نے وہ مشہور و معروف جملہ ارشاد فرمایا جو آپ سب کو یاد ہے کہ حسین منی وانا من حسین. یہ اس وقت فرمایا کہ یاد رکھو کہ حسین مجھ سے, میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی, ایک بات تو یہ, آج گفتگو مختصر رکھوں گا کہ توفیق الہی ہے کہ فرش عزا پر آ کے بیٹھ جائیے. آیت اللہ وحید خراسانی کی نصیحت کے مطابق کہ ہر شے میں کوئی افراط ہو سکتا ہے, یعنی ایگزیجوریشن, بڑھا دیا, لیکن غم امام حسین علیہ السلام میں جتنا کر لیجئے حق کے حسین کے مقابلے میں کم ہے. اس لیے یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ بہت کر لیا نہ. اس لیے کہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان کبھی کسی کو عبادت ہی کے ذریعے سے بہکاتا ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے عجب, غرور دل میں پیدا ہو جاتا ہے. مثلا یہ کہ میں نے بڑی زیارتیں کر لی ہیں, مثلا یہ کہ میں نے حج بھی کر لیا ہے, مثال کے طور پر یہ کہ میں اتنی مجلسیں میں جاتا ہوں. یہ ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کبھی شیطان کے بہکانے کا. حضرت ایوب علیہ السلام, ان پر ایک کے بعد ایک مصائب آئے نا جب, تو ان کا مال تلف ہو گیا, انہوں نے صبر کیا. صبر ایوب تو مشہور ہے. اس کے بعد ان کی اولاد بھی مر گئی, صبر کیا, یہاں تک کہ خود زمین گیر ہو گئے, یعنی یہ کہ ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اٹھ نہیں سکتے تھے بستر سے, تو صبر کیا. تو شیطان نے لوگوں کو وہاں بہکایا اور لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ ایوب علیہ السلام پر بار بار ایک کے بعد ایک مصائب اس لیے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے ایوب سے. ایک تھنکنگ ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. تو جب یہ باتیں بہت بڑھ گئی نا تو حضرت ایوب نے کہا کہ پروردگار, تو نے میرا مال لے لیا تو میں نے شکر کیا, اور تو نے میری اولاد بھی لے لی تو میں نے شکر کیا, اور مجھے ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ میں اٹھ بھی نہیں سکتا, تب بھی میں نے صبر کیا. لیکن اب یہ جو لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں نا کہ تم مجھ سے ناراض ہے, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, تو پروردگار اس کا کوئی اہتمام کر دے. وحی پروردگار آئی کہ اے ایوب, یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا مال طرف ہو گیا تو تم نے صبر کیا, اور اولاد چلی گئی تو تم نے صبر کیا, اور مرض آ گیا تو تم نے صبر کیا, یہ تم نے کیا تھا یا اس کی توفیق ہم نے عطا کی تھی؟ اللہ اکبر. بھائی مل کے صلوات بھیج دے نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. اللہم صلی علی. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. مل کے کہہ دیں جزاک اللہ. یہ نعروں سے مزین ہونی چاہیے ہماری مجالس. یہ وہ توفیق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بر صغیر کے مومنین کو عطا کی ہوئی ہے. دیکھیں ہر کلچر میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسپریشن ہوتا ہے آپ کے لیے. تو یقین فرمائیے گا, میں اکثر اپنے زائرین مومنین سے بھی کہتا ہوں کہ شاید دنیا کا ایک کنٹری جہاں پاکستان کے لوگوں کی شاید کوئی عزت بچ گئی ہے وہ عراق ہے. وہ عراق میں عزت کیوں ہے؟ وہ آپ کے مال و دولت کی وجہ سے کیا؟ وہ آپ کی عزاداری کی وجہ سے. جب صدام کا ڈاؤن فال ہوا اور اس کے بعد زائرین نے جانا شروع کیا تو وہاں جن ماتمیوں نے ماتم کرنا شروع کیا تو عراقی خود حیرت میں تھے کہ ہم اس طرح سے ماتم نہیں کر سکتے جس طرح یہ کر رہے ہیں. ایک خاص انداز ہے ماتم کا, ایک خاص انداز ہے اپنے ایموشنز کے اظہار کا. تو جس طریقے سے آپ نام مولا کائنات لیتے ہیں اور نعرہ حیدر یا علی کہتے ہیں, خود یہ ذکر و علی عبادہ کا مصداق بھی ہے. یہ حضور نے فرمایا ذکر علی ابن ابی طالب بندگی پروردگار ہے. کیا کہنے, ذکر امیر المومنین بندگی پروردگار ہے, اللہ کی عبادت ہے. اچھا اللہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا نا, تو یہ ذکر مولا علی اللہ کی عبادت کیسے؟ یاد رکھیے گا کہ ذکر مولا علی علی کی عبادت نہیں ہے, ذکر علی کا ہے, عبادت اللہ کی. امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا حسین کی عبادت نہیں ہو رہی, حسین کے غم میں رونا خدا کی عبادت ہو رہی ہے. علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا علی کی عبادت نہیں ہو رہی, علی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت ہو رہی. سبحان اللہ, کیا کہنے. تو عرض خدمت یہ کہ ایک تو یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب سے کہا کہ یہ توفیق کس نے دی تھی؟ صبر کی. تو یہ جو جتنا بھی آپ عزاداری کر لیجئے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی جانب سے توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. دوسرا یہ کہ ایک وہ دولت کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اور دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے, ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا وہ کیا ہے. میں غم امام حسین علیہ السلام کی ابھی بات نہیں کر رہا. غم امام حسین علیہ السلام وہ بقیہ مسلمان بھی کرتے ہیں بہت سے ایسے محبت حسین رکھنے والے, حتیٰ بعض غیر مسلم بھی امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں. میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, ذرا سوچئے گا کہ کون سی ایسی دولت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخصوص سے آپ کو عطا کی ہے. ایک سادہ سی بات ہے, سامنے کی بات ہے. دولت تو ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت, دنیا کی دولت غیروں کے پاس ہم سے زیادہ ہے. سادہ لفظ میں کہوں, وہ ہے وہ دولت کہ جو اللہ نے خاص آپ کو عطا کی ہوئی ہے, وہ ہے قربتاً الی اللہ کی نیت. یہ کسی کے پاس نہیں ہو. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ قربتاً الی اللہ کی نیت. سبحان اللہ. ہر ایک صبح اٹھ کے منہ دھوتا ہے, آپ جب اس منہ دھوتے ہوئے قربتاً الی اللہ کی نیت کرتے ہیں تو وہ وضو بن جاتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے قربتاً الی اللہ کی نیت کی طاقت. چیریٹی دنیا میں بہت سے کرتے ہیں لوگ, لیکن ہر چیریٹی سے مال پاک نہیں ہوتا. اس چیریٹی سے مال پاک ہوتا ہے جس میں قربتاً الی اللہ کی نیت ہے. لہذا جب خمس اور زکوٰۃ قربتاً الی اللہ کی نیت کے ساتھ ہو تو آپ کے مال کے لیے تزکیہ یہ ہے قربتاً الی اللہ کی نیت کی طاقت. یہ وہ دولت ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے. اور عزاداری اب عبداللہ حسین علیہ السلام میں جو مرکزی ترین جو نقطہ ہے وہ ہے قربتاً الی اللہ کی نیت. اگر یہ قربتاً اللہ کی نیت ہے تو پھر یہ عزاداری ہے, ورنہ نہیں عزاداری. اگر میں پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ تو پھر یہ شاید پڑھنا کوئی قبول ہو جائے, اور کوئی قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ عزاداری اب عبداللہ علیہ السلام میں شریک ہو جائے اور اہتمام کرے تب جا کر یہ عزاداری ہے, ورنہ نہیں ہے. بات سامنے کی بات کہہ رہا ہوں. تو قربتاً اللہ کی نیت کی طاقت یہ ہوتی ہے. قرآن کریم میں ایک ایسا انسٹنس ہے کہ ایک واقعہ جو نہیں ہوا, وہ پیش نہیں آیا,
لیکن اس میں قربتاً اللہ کی نیت موجود تھی. اللہ نے قرآن میں کہا سمجھو کہ ہو گیا ہے. ایک اور مثال بھی ہے قرآن میں، دونوں دیتا ہوں ابھی، کہ وہ کام جو ہو رہا ہے بظاہر نیک کام ہے، چونکہ قربتاً اللہ کی نیت نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے سمجھو نہیں ہو رہا. یہ بات پہنچ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر. پہلی مثال جو میں نے آیت پڑھی سورہ صافات کی، میرا موضوع ہے قرآن مجید میں ذکر امام حسین علیہ السلام، تو خود یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے. سورہ صافات کی آیت نمبر 102، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. جب اسماعیل علیہ السلام اتنے جوان ہو گئے کہ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے لگے، تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو ان کے پاس اولاد نہیں تھی، پھر انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اولاد عطا کی. اور جب اسماعیل اتنے جوان ہو گئے کہ 15 سال کے ہو گئے، تو روایت میں تقریباً ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے 105 برس کے اور اسماعیل علیہ السلام تھے 15 برس کے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا فلما بلغ معه السعي قال يا بني، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارى في المنام انی اذبحك، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے. ابراہیم زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ. یہ خود ایک بہت بڑا درس ہے. جب اپنی اولاد کو تربیت کے طور پر کوئی دین منتقل کریں تو زور زبردستی کے ساتھ نہ کریں، بلکہ پیار و محبت کے ساتھ تو سمجھا کے کریں کہ بیٹا آپ کا کیا خیال ہے. تو فانظر ماذا ترى قال يا ابت، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اے بابا، افعل ما تؤمر، آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کیا کہنا. فلما اسلما، قرآن جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے، اسلما کا لفظ دونوں، دونوں سراپا سر تسلیم خم ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اپنے فرزند اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے ابراہیم کو ندا دی کہ قد صدقت رویا، آپ نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. بہت مختصر سا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور آج کی تقریر ختم کر رہا ہوں. اسماعیل کو ذبح کیا کیا ابراہیم نے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا؟ کام تو ہوا ہی نہیں. نیت اتنی خالص ہے، اللہ کہہ رہا ہے کنسیڈر اٹ ڈن. ہائے ہائے ہائے، کاش میری بات پہنچ سکے. بات پہنچ رہی یہاں سے وہاں تک. ایک مل کے پرزور حیدری صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. روزگار کام تو ہوا ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا نہیں سمجھو ہو گیا، نیت تھی ہو گیا. اب اس کی ایک میں بہت سامنے کی مثال آپ کو دے دوں. ابھی جو جب 2 سال اور اسپیشلی فرسٹ ایئر جب کووڈ بہت پیک پر تھا، تو کتنے مومنین جو اپنے گھر میں مجلسیں کرتے تھے وہ نہیں کر پا رہے تھے. طبی احکامات کی وجہ سے بھی، اور ہمارے مراجع کا فتویٰ بھی تھا، ہمیں فالو کرنا تھا اسے. تو بہت سے لوگ بڑے دل ان کا اداس تھا کہ مولانا ہر سال مجلس ہوتی تھی، اس سال نہیں ہو پا رہی ہے. البتہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ مجلس منعقد کرنے کے لیے آپ کو کسی خطیب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ ہی کی صنف کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. مجلس کروانے کے لیے آپ بلا لیجیے اور کسی کا اہتمام کر لیں تو کیا ہی کہنا، نور علی نور، ٹھیک ہے، اس کا احترام ہے اپنا. لیکن فرض کیجئے کہ کسی بھی وجہ سے آپ کسی بھی خطیب کو نہ بلا سکیں، آپ گھر میں فرش ادا بچھائیے، زیارت عاشورہ پڑھیے مجلس کی نیت سے. کوئی آپ کا بچہ سلام پڑھ دے، کوئی ایک کھڑے ہو کے ماتم کر دے، یہ قبول ہو گئی سیدہ کی بارگاہ میں. ختم. یہ بات واضح ہو رہی ہے. بس اوقات ہم کہنے میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہتا. بعض لوگ ہمارے اعلانات کے ساتھ بھی یہ لفظ لکھ لیتے ہیں جو مجھے خود ذاتی طور پر اتنا اچھا نہیں لگتا، مرکزی عشرہ محرم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیت کسی کی نہیں ہوتی کہ کوئی غرور تکبر دکھائے. ہمیں کیا پتا کون سی مجلس مرکزی ہے. ہو سکتا ہے کسی مجلس میں 4 لوگ بیٹھے ہوں اور وہی سیدہ کی نگاہ میں سب سے مرکزی مجلس ہو. تعلق دل سے. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. السلام علیکم، کیسے؟ ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب میں ان سے بار بار یہ کہتا تھا، ان مومنین سے، کہ آپ کی نیت تھی نا کہ آپ مجلس رکھیں گے. ایک انفورسین سرکمٹانسز کی وجہ سے کہ کووڈ آ گیا، آپ نہیں رکھ پائے. اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے، تمہاری نیت تھی کہ تم ذبح کرو گے، نہیں بھی ذبح ہوا، سمجھو کہ تم نے عمل پورا کر دیا. ہو گیا پورا. کیا کہنا.
اچھا دوسری طرف سے ایک اور مثال ہے، وہ یہ کہ ایک عمل ہو رہا ہے، نیت نہیں ہے نا، اللہ کہہ رہے سمجھو نہیں ہو رہا. ہائے ہائے ہائے، یہ خطرناک بات. آیت سناؤں آپ کو، جن کو یاد ہے میرے ساتھ پڑھیں، سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جب منافق آتے ہیں تو اے رسول آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آگے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے. پروردگار منافق کہاں جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سچ تو کہہ رہا ہے کہ محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا نہیں، قربتاً اللہ نہیں ہے نا، نیت نہیں ہے نا. جب نیت نہیں ہے تو سامنے کچھ بھی بولتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، منہ پہ مار دیا جائے گا. کیسے بات پہنچ سکے؟ ایک وہ عمل جو ہو رہا ہے، دل کی نیت نہیں ہے، اللہ کہتا ہے نہیں ہو رہا. اللہ جانے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. کتنی مجلسوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ ہو تو رہی ہے لیکن نہیں ہو رہی ہے. بات پہنچ گئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور کتنے مقامات پر دو لوگ بیٹھے ہو ذکر امام حسین السلام، اور اللہ کہہ رہا ہے یہی مجلس ہو رہی ہے، یہ مجلس ہو رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز خریدتا ہے نا تو اللہ جو ہے نا ایسا خریدار ہے کہ بہت کم بھی خریدتا ہے، یعنی بہت کم بھی ہو تب بھی لے لیتا ہے، بڑا مہنگا لیتا ہے، اور اگر نقص بھی کوئی بظاہر رہ جائے تب بھی لے لیتا ہے. اللہ ایسے خریدتا ہے. اچھا کتنا کم خریدتا ہے اللہ؟ مجھے یقین ہے یہ سب کو یاد ہے، آدھی میں پڑھوں گا آدھی آپ پڑھیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، ایک ذرہ اللہ خریدتا ہے اگر قابل ہے کہ قبول ہو جائے. ایک ذرہ خریدتا ہے اللہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کیف یقل ما یتقبل، وہ کم کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہو. آیا ہے، مل کے صلوات بے دے نام ہے امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام. کم نہیں ہے وہ، کیا کہنا ہے مل کے یا علی، وہ کم ہی نہیں. اچھا اللہ تعالیٰ ذرہ بھی خریدتا ہے، مہنگا بھی خریدتا ہے. کتنا مہنگا خریدتا ہے؟ سورہ توبہ، آج 4-5 آیتیں بلکہ 6-7 آیتیں میں نے پڑھ لی، تو روز انشاءاللہ اتنی آیتیں آتی رہیں گی تاکہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ سکیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مہنگا اتنا خریدتا ہے کہ جب خریدتا ہے تو پھر جنت دیتا ہے سامنے. یہ اللہ کا مزاج ہے. اچھا کہیں نقص ہو تو بھی لے لیتا ہے. تو ہم جب خریدنے کے لیے کوئی چیز جاتے ہیں مارکیٹ میں تو کوئی خرابی ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ، ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا ہے، تعقیبات نماز کی پڑھنے کی تاکید ہے. وہ یہ کہ پروردگار اگر میرے رکوع میں کوئی خلل تھا یا نماز میں کوئی نقص تھا یا سجدے میں کوئی کمی تھی، فتفضل علیہ بالقبول، تو بھی تو فضل و کرم فرما دے اور اسی کو قبول کر لے. کیا کہنے یہ اللہم صلی علی. بات واضح ہو گئی. خاص طور پر نام امام حسین علیہ السلام میں تو اللہ ذرہ بھی چھوڑ دیجئے، اللہ نیت خرید لیتا ہے. نیت تھی نا. امام حسین علیہ السلام کے دسترخوان کا معاملہ اللہ نے عجیب رکھا. مل کے بیٹا نعرہ حیدری لگائیے گا. میں مصائب پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ سے. امام حسین کی خوشنودی کی خاطر جواب دیجئے گا. ماشاءاللہ کیا کہنا ہے. امام حسین علیہ السلام کے نام پر عزیزوں حضور دیکھتے جاتے تھے حسین کو، روتے جاتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی توفیق عطا کی ہے کہ کہیں کچھ اہل سنت علماء کے ساتھ میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. کتنی ہی مرتبہ برادران اہل سنت کے علماء نے کہا کہ کون غم حسین میں رونے میں شک کر سکتا ہے جب رسول اللہ خود روئے حسین پر. یہ روایت کو شیعہ روایت تھوڑی ہے خالی، رسول اللہ رو رہے ہیں. آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ حسین کی ماں روئی ہے.
وقت ولادت حسین. میں آپ کو ایک جملہ اور سناتا ہوں جو کتاب میں ہے. وہ یہ ہے کہ جب بی بی نے یہ خبر سنی, جو کہ عالم انوار سے وہ جانتی تھیں, لیکن دنیا کے حالات میں جیسے بی بی نے جب یہ خبر سنی کہ ان کے بابا رسول اللہ رو رہے ہیں, اور پوچھا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں, فرمایا ستقتلہ امتی, میری امت اسے قتل کر دے گی جبکہ یہ تنہا ہوگا. حسین 2 نہروں کے درمیان پیاسے مارے گئے. عزیزوں بس محرم شروع ہونا چاہتا ہے, دستک دے رہا ہے دل پر, یا حسین کی صدا ہے. یہ ایک عجیب نام ہے, لا یذکرنی مومن الا بکا. امام حسین نے فرمایا کوئی مومن اس کے سامنے میرا ذکر ہوگا لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. عزیزوں حسین پر رونے کے لیے کسی طویل مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری بے بذاتی ہوتی ہے کہ بہت لمبے لمبے مصائب ہوں تب جا کر ہم روئیں. اہل معرفت کے لیے حسین کا نام کافی ہوتا تھا. حسین کا نام آیا. امام صادق علیہ السلام کے لیے روایت ہے اگر محرم میں نہیں سارا سال ان کے سامنے دن میں کوئی ایک مرتبہ یا حسین کہہ دیتا تھا, امام سارا دن مسکراتے نہیں تھے, اس لیے کہ حسین کا نام سامنے آ گیا. اللہ اکبر. سب سے زیادہ مصائب میں نے عرض کیا نا جو ذکر ہے, آدم علیہ السلام کے سامنے بھی جب روایت بیان ہوئی تو پیاس کی بیان ہوئی نا. اللہ جانے, مجھے نہیں معلوم حسین کتنے پیاسے تھے, مجھے نہیں معلوم خدا کی قسم, لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے تھے. اتنے پیاسے تھے امام حسین کہ قصاب سے پوچھتے تھے میرے مولا کہ کیا ذبح کیا تھا تو پانی پلایا تھا تم, اور وہ کہتا آپ کے جد کا ماننے والا ہوں, جب تک میں نے 3 مرتبہ پانی نہیں پلایا مولا سے یا حسین ابن علی. اور امام وہاں سے کربلا کا رک کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بابا مدینہ کے تو جانور بھی پیاسے سے بالا ہی ہوتے بابا. یہ کیسی امت تھی جس نے آپ کو پیاسا مارا ہے. پیاس کے مصائب بہت زیادہ امام سجاد کی ریا کرتے تھے. حد یہ کہ جب امام سجاد نے اپنے بابا کو دفن بھی کیا, معجزے جب آئے تھے دفن کرنے کے لیے تو زبان حال ہے گویا سجاد نے کہا ہوگا نا بابا حکم ہے کہ جب میت کو دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف کر دو. بابا آپ کی لاش پر سر موجود نہیں ہے, میں کیسے قبلے کی طرف کروں. اس کے بعد جب دفن کیا تو اپنی انگشت مبارک سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. یہ اس پیاسے حسین کی قبر ہے جو فرات کے نزدیک بھی پیاسا مارا. جزاک اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ گریہ بڑھتا ہی چلا جائے گا جیسے جیسے محرم کی تاریخیں آئیں گی. ایک روایت بس جو مخصوصی ہے پہلی مجلس کی, میرے محترم بھائی مرثیہ بھی جب پڑھ رہے تھے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے, جان مدینہ مدینہ سے جا رہا. 26 رجب کو میرے مولا کو دربار میں بلایا تھا ولید نے, لیکن میں ایک جملہ کہوں, حسین کا دربار میں جانا کہاں اور سجاد کا دربار میں جانا کہاں, بڑا فرق ہے. سجاد جب دربار میں گئے تو کمر جھکی ہوئی. کسی نے پوچھا مولا یہ گردن کیوں نہیں اٹھاتے, کہا جس کے ساتھ اس کی مائیں اور بہنیں بے مکنا ہو چادر. حسین 26 رجب کو گئے تھے. ولید نے کہا کہ خبر دی کہ حاکم شام دنیا سے چلا گیا ہے, اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پر ہے اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. امام نے کہا رات کی تاریکی میں بیعت کی کیا بات کرتا ہے, کل دن میں بات کرنا تو میں بتلاؤں گا کہ بیعت کا اصل حقدار اور سزاوار کون ہے. یہ کہہ کر حسین نکلنا چاہتے تھے کہ مروان وہاں موجود تھا. اس نے کہا اے ولید حسین سے آج بیعت لے لے یا قتل کر دے ورنہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. وجہ اللہ چہرے پر سرخی جلالت نمودار ہوئی. امام نے اسے دیکھ کر کہا اتقتلونی انت ام ہوا یا ابن الزرقاء, اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے تجھ میں یہ جرأت ہے کہ حسین کو مارے گا یا اس میں یہ ہمت ہے کہ حسین کا. بس جیسے حسین کی آواز بلند ہوئی, اب میں پوچھ رہا ہوں سب سے پہلے دربار میں کون داخل. دل یہ کہتا ہے حسین کا علمدار ابو الفضل العباس, کس میں جرأت ہے میرے مولا سے بلند آواز سے بات کرے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا
اب حسین نے کہا حل من ناصر ینصر اللہ. کون تھا جو حسین کی نصرت کو آتا؟ فرات کے قریب عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا. آخری جملہ کہنے دو، 2 سے 3 منٹ رہ گئے. بس امام تشریف لائے. کل مدینہ روانگی سے جو مصائب آج رہ جائیں گے وہ کل سے متصل کر کے پھر بات آگے بڑھائیں گے. کہ امام آئے، اپنی بہنوں سے کہا، خانوادہ بنی ہاشم سے کہا کہ سفر کی تیاری کرو. اور 27 رجب کو اور 28 رجب کی شب کو بار بار جاتے تھے قبر رسول اللہ پر، اور جا کر کہتے تھے کہ نانا، یہ جملہ موجود ہے کہ نانا آپ ہمیں اپنی قبر میں لے لیجئے. نانا نانا مجھے یاد ہے آپ مجھے اپنی گودی میں بٹھایا کرتے تھے. نانا مجھے یاد ہے آپ مجھے ان مدینہ کی گلیوں میں پھرایا کرتے تھے. نانا اب حسین کے لیے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میں رخصت ہو رہا ہوں. بہت سارے زائرین مجھے چہرے نظر آ رہے، ماشاءاللہ اس سال بھی جانے والے ہیں بہت سارے زائرین. اللہ سب کو کربلا نصیب فرمائے. میں آپ کے دل سے پوچھتا ہوں، جب آخری الوداعی زیارت کو جاتا میں نے خود زائرین کو دیکھا ہے، جب آخری سلام کے لیے جاتے ہیں ان کے قدم چل نہیں رہے ہوتے، بار بار ضریب اور مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مولا میرا آخری سلام قبول کرو. اللہ جانے میں پھر آ سکوں گا یا نہیں. پھر حرم سے نکلتے ہیں تو گنبد کو دیکھتے ہیں، مولا میں جا رہا ہوں میرا آخری سلام. ارے جب ہماری یہ کیفیت ہے، سوچو حسین اپنی ماں فاطمہ حسین اپنی ماں کی قبر سے کیسے ودا ہوئے، حسین اپنے نانا کی قبر سے کیسے ودا ہوئے. مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ ان کی روح کو ہدیہ کرتے، میں نے ان سے یہ جملہ سنا ہے کہ جب نانا کی لحد پر گئے تو قدم جمع کر گئے. بھائی کی قبر پر کوہ ذی وقار جیسے جا رہا ہو، لیکن جب ماں کی لحد پر کہاں ہے رونے والے لابے بابے حسین پر. حسین ایسے دوڑے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے. اماں میرا آخری سلام. قبر سے آواز آئی، اے ماں کے بھوکے بیٹے، اے ماں کے پیاسے بیٹے، اے ماں کے پردیسی بیٹے. میر انیس لکھتے ہیں بی بی سیدہ کا حال جو تربت میں ہے، تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ ازاری، گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی بار، کہتے تھے کہ احمد مختار کی پیاری تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا. 2 بند سن لینا، میں بات ختم کر رہا ہوں. بس قافلہ تیار ہوا، ایک ایک بی بی آتی گئی، ایک ایک وارث آگے بڑھا. عباس آئے، بی بی ام کلثوم کو سوار کروایا. یقیناً اچھا کچھ باتیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر بات لفظ بلفظ مقتل میں کتاب میں ملے گی، کچھ باتیں بین السطور ایک فطرت کی بات ہے. آج آپ کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے والدین جب آپ کی گاڑی میں بیٹھ رہے ہوں تو سعادت مند بیٹا ہوتا ہے، آ کے دروازہ کھولتا ہے نا، ہاتھ پکڑ کے بٹھاتا ہے نا. تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو علی اکبر نے یہ نہیں کیا ہوگا کیا قاسم ابن حسن نے نہیں کیا ہوگا؟ اپنی باؤں میں فرما کو سوار کروایا. حسین ایک کرسی پر تشریف فرماتے، دفعتاً آواز آئی، اے مدینہ والو اپنے نگاہوں کو جھکا لو، اب علی کی بڑی بیٹی آ رہی ہے. حسین اپنے مقام سے اٹھے، ایک مقام سے عباس چلے، ایک طرف سے اکبر. میر انیس کہتے پہنچی جوہی ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبت پیمبر ماتم کرنا. فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، اور نالین اٹھا لینے کو نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. آخری بند مجلس تمام کر رہا ہوں. ایک دن تو آگے لکھتے ہیں، یہ تو کربلا سے، یہ تو مدینہ سے کربلا کی سواری ہے نا.
جو کربلا سے شام کی سواری ہے وہ کیسی ہے؟ ہر بیوی کو اکیلی زینب نے سوار کروایا. اے لیلا کیا ہوا؟ اکبر نہ صحیح میں سوار کرواؤں گی. اے فرما قاسم نہ صحیح میں سوار کرواؤں گی. کونے میں کھڑی ایک کنیز کانپ رہی تھی. اے فضا آواز زینب آپ کو سوار کروائے گی. جب سب سوار ہو گئے کوئی نہ بچا. داہنے دیکھا بہنے دیکھا, فرات کا رخ کیا. ابا فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے. نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. ایک دن تو آگے کہتے ہیں ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری. ایک روز تھے وہ گر تھے نیزے لیے ناری. محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ اماری. اس جملے پہ ضرور رونا. اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامُ الْقَلَمِ يَنْقَلِبُونَ. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى